نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حق اور باطل کا مقابلہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ ساری دنیا کا خیر سے بھر جانا اور ساری دنیا کا خیر سے خالی ہو جانا یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ ان دو موقعوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں اچھائی اور برائی ہمیشہ رہے گی، کبھی خیر کا غلبہ رہے گا، کبھی شر کا غلبہ رہے گا۔ آپ دیکھ لو، دنیا میں زیادہ تر ایسا رہا کہ حق کو ماننے والے، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور نہ ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا کی صورتحال یہی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے حق ہی ہمیشہ غالب رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق پر رہنے والے صبر اور استقامت سے کام لیں۔ صبر کا مطلب یہ کہ خیر کے کام کرنے میں اور بھلائی کے کام کرنے میں اگر حالات آتے ہوں تو آدمی دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھے اور ان نامساعد حالات میں اپنے آپ کو سنبھالے اور صبر کرے۔ صبر اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حق پر جمع رہے، بظاہر نقصان نظر آتا ہو، چاہے جانی نقصان ہو چاہے مالی نقصان ہو، نقصان ہونے کی صورت میں بھی حق پر جمع رہے، پھر دیکھ لو اللہ کی مدد کس طرح آتی۔ جان کا جانا، مال کا جانا نقصان ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایمان کا چلا جانا اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا کھو دینا جتنا بڑا نقصان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، مکے کی 13 سالہ زندگی مظلومانہ زندگی ہے۔ آپ صبر بھی کرتے رہے اور خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے، خود بھی دین پر جمے رہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی دین پر استقامت کی تعلیم دیتے رہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی انہی دو باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ واقعہ آپ یاد کرو کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حالات کی شکایت کی کہ آج جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، نہ دن چین سکون ہے نہ رات آرام ہے، ایسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، تم جلدی مت مچاؤ، جلدی مت کرو، صبر کرو، جلدی مت کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء یمن سے ایک عورت تنے تنہا زیورات سے لدی پھندی مکہ مکرمہ آئے گی اور اسے اپنی جان کا، اپنے مال کا، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا سوائے جنگلی جانوروں کے۔ صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ پھر قبیلے زمار کے لٹیرے کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی اس زمانے میں یمن اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک قبیلہ تھا جو لوٹ مار میں مشہور تھا،
لوگوں کو اس راستے سے گزرنے میں اپنی جان اور مال کا اندیشہ رہا کرتا تھا. تو سننے والوں نے کہا کہ پھر قبیلے زمار کے لٹیرے کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر کے خود محافظ بن جائیں گے، لوگوں کی جان بھی، لوگوں کی مال بھی، عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی. تم صبر کرو، جلدی مت کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت تنے تنہا صنعائے یمن سے چلی، زیورات میں لدی پھندی، آ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا. نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلا کر کے حالات لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو خیر اور شر ہمیشہ رہے گا، اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو یہ دولت آپ کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دے گی. میں نے پچھلے ہفتوں میں یہ بات کہی تھی کہ ہم بے بس ہو سکتے ہیں، وسائل اور اسباب کے اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے نہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے اور نہ اس کی قدرت کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت اور ہمت ہے. اور ہمارا ایمان ہے کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. وہ جو چاہے کائنات میں بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو قدرت اتنی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے پوری دنیا مکڑی کے جالے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے ہم کمزور ہو سکتے ہیں، تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، بے بس لاچار ہو سکتے ہیں، اسباب اور وسائل سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ کبھی بے بس نہیں ہوگا، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوں گے، اور وہ اپنا فیصلہ نافذ کرنے میں اسباب اور وسائل کا پابند اور محتاج نہیں ہوگا. وہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے اور وہی ہوگا. اس لیے ایمان آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک خاص واقعہ جو اس مہینے سے تعلق رکھتا ہے، جسے معراج کہا جاتا ہے. انتہائی نامساعد حالات، مکے کے لوگوں نے ظلم و ستم میں حد کر دی تھی، اور حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ بظاہر مکے والوں کا ایمان قبول کرنا، مان لینا دکھائی نہیں دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مکے کے لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، تو مکے جیسی ایک بڑی بستی طائف ہے، طائف، تو کیوں نہ طائف جا کر کے طائف کے لوگوں پر ایمان پیش کرے، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لیں، اور ان کے ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے عرب کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. یہی دو بستی تھی جس کے رخ کو دیکھ کر کے عرب کے قبائل اپنا راستہ طے کیا کرتے تھے. اگر مکے والے ایمان قبول کر لے تو لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنے کا راستہ کھل جائے گا، طائف کے لوگ ایمان قبول کر لے لوگوں کے لیے اسلام میں آنے کا راستہ کھل جائے گا. آپ دیکھ لو تاریخ کو کہ مکہ فتح ہوا، مکے کے لوگ ایمان لائے، تو ان کے ایمان لانے کے بعد ہوا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہوں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی شکل میں لوگ ایمان قبول کریں گے، حلقہ بگوش اسلام ہوں گے. اسی امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا، اور طائف کے اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے وہ آپ کی زندگی کے انتہائی تکلیف دہ ایام تھے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی دعوتی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ آپ کے لیے کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے لوگوں پر میں نے اسلام پیش کیا تھا، طائف کے سرداروں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ جو ظلم و بربریت کا معاملہ کیا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کے غلام تھے، زید ابن حارثہ، اور کوئی نہیں تھا۔ یہی دو شخص مکے سے نکل کر کے طائف گئے تھے، اور طائف میں جو کچھ ہوا انہی دونوں کو جھیلنا پڑا تھا، کوئی یارو مددگار نہیں تھا۔ زخمی ہو کر کے، تھک کر کے آپ بیٹھ جاتے تھے تو طائف کے اوباش ان کے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے کھڑے ہونے پر، چلنے پر مجبور کرتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے حضرت زید کا سہارا لے کر کے تو پھر وہ پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ طائف کی بستی سے نکلنے کے بعد حضور نے جو درد انگیز دعا کی ہے، آپ اگر اسے پڑھو گے، اس کے الفاظ کے سمجھو گے، اس کے ترجمہ اور معنی کو سمجھ لو گے، آپ کا دل خود بخود رونے لگ جائے گا۔ حضور کی بہت ساری دعائیں آپ کو حدیثوں میں ملیں گی، بہت ساری دعائیں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب الدعوات اور کتاب الاذکار کے عنوان سے باقاعدہ باب رکھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان دعاؤں کے اندر وہ دعا جو آپ نے طائف سے نکل کر کے مانگی تھی، جس درد کے ساتھ اور جس عاجزی اور بے کسی کے ساتھ آپ نے دعا مانگی تھی، وہ دعا آپ کی زندگی کی دعاؤں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اتنا ٹوٹ کر کے حضور نے دعا کی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ، وہ میری زندگی کا بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ آپ مکے سے نکلے، طائف گئے، طائف سے آنے لگے تو مکے کے لوگوں نے آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باہر رک کر کے قبیلہ قارا کے شیخ ابن الدغنا کے پاس پناہ کے لیے پیغام بھیجنا پڑا۔ آپ مکے میں نہیں داخل ہو سکتے تھے، ایسے حالات تھے۔ مکے سے نکلے، طائف گئے، طائف والوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا۔ جب واپس آئے مکہ مکرمہ تو مکے کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قارا کے شیخ ابن الدغنا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ قبیلہ قارا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے سردار کو حضور سے ہمدردی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ خوشی کے موقع پر ہم جن کو یاد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کو محبت ہوتی۔ خوشی کے موقع پر جن کو ہم یاد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اور دکھ، تکلیف اور مصیبت کے موقع پر آدمی جس کو یاد کرتا ہے اس کے بارے میں آدمی کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت اور ہمدردی ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا، ابن الدغنا کے سردار نے پیغام قبول کیا، اپنے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو ہتھیار کے ساتھ لے کر
باہر مکے کے باہر آ کر حضور کو اپنی پناہ میں لیا اور ساتھ میں لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حرم میں پہنچ کر کے اعلان کیا کہ محمد کو میں نے پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو میں نے پناہ دی ہے۔ اور اس زمانے میں پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی تعرض کیا، ان کو تکلیف پہنچانے کے، جان مال عزت و آبرو کے در پہ ہوئے، تو پورا قبیلہ ان کی حمایت کے اندر مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ لیں حالات کیسے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الدغنہ کو یہ پیغام دیا تھا، اس نے حضور کو اپنی پناہ میں لیا، تب آپ مکے میں داخل ہو سکے تھے، ورنہ مکے میں آپ کے لیے داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں نے طے کر لیا تھا کہ مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، جب تو آپ 1500 لوگوں کی تعداد میں فوج بڑی تعداد میں آئے تھے، لیکن طائف سے واپسی میں آپ اور صرف آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حارثہ، آپ اندازہ کریں کیا صورتحال تھی۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ پاک نے یہ جملہ 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، سن لو ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد راحتوں کے فیصلے بھی ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے اور اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا فرمائی تھی۔ آپ اندر سے ٹوٹ گئے تھے اور ایسی بے بسی محسوس کی تھی، حالات سن کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے طائف کے واقعے کے بعد آپ کو معراج پہ بلایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان کا کمال عطا کیا تھا، دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں تھا، لیکن انسانی فطرت کے پیش نظر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب طائف سے آپ واپس ہوئے تو انتہائی دل برداشتہ، بہت دکھی تھے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت بتانے کے لیے آپ کو معراج پہ بلایا تھا۔ مکہ مکرمہ سے ملک شام بیت المقدس گئے، یہ چھوٹا سفر نہیں ہے، اور پھر بیت المقدس سے آپ کو اللہ پاک نے عرش تک بلایا، اللہ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پورا معراج کا تفصیلی واقعہ ہے، اسے میں ذکر کرنا نہیں چاہتا، آپ نے سنا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، اللہ سے ہم کلامی کی، اور پھر واپس تشریف لائے۔ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے تھے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ایک لمحے میں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور عرش تک بلا کر کے ہم کلامی کا شرف عطا کر کے آپ کو واپس مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو مکے کے لوگوں نے آپ کا امتحان لیا۔ آپ کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، ملک شام جانا ہوا تھا لیکن بیت المقدس جانا نہیں ہوا تھا۔ مکے کے لوگوں کو پتا تھا، تو ابو جہل اور ان لوگوں نے حضور سے سوالات کیے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے، تو آپ بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ آپ جامع مسجد آتے رہتے ہیں، 50 مرتبہ سینکڑوں مرتبہ آپ آئیں گے، آپ سے پوچھا جائے جامع مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی پائتریاں ہیں، آپ بھی نہیں بتا سکو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جزوی سوالات کیے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمانا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دل اندر سے پکڑ لیا، اتنا انقباض ہو گیا کہ اب میں کیا بتاؤں. آج اگر میں جواب نہیں دے سکا تو یہ مجھے جھوٹا ٹھہرائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے اور آپ بیت المقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کے سارے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. اور پھر آپ نے جو کچھ بتایا مکے والوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. راستے میں جو واقعات پیش آئے تھے کہ تمہارا ایک قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، میں جس رات میں فلاں مقام پہ تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کا پانی کا برتن تھا، میں نے اس جگہ رک کر کے پانی پیا، یہ ساری تفصیل بتائی. اور یہ تمہارا قافلہ فلاں وقت تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا. اتنی ساری تفصیلات بتائی. مکے والوں نے پوری تحقیق کی، سب کچھ صحیح نکلا، لیکن ایمان جن کے نصیب میں نہیں تھا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. سب کچھ ہونے کے بعد، ثابت ہونے کے بعد بھی ماننے سے انکار کیا. معراج کا سفر اللہ نے آپ کو عطا کیا اور تنگی کے بعد راحت دکھائی، لیکن راحت کے ملنے میں وقت لگتا ہے. جب تک وہ موڑ نہ آئے اس وقت تک استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آدمی کو جمے رہنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور آئے گی. آج پوری دنیا کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آدمی اگر سنجیدگی سے ان حالات پر غور کر لے نیند اڑ جاتی ہے. ساری رات آدمی بے چین رہتا ہے کہ کیا ہوگا. آج ملک شام میں آپ دیکھو جو جھگڑا چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے، بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جا رہے اور پوری دنیا کے مسلمان بے بسی کے ساتھ صرف سن رہے، کوئی مدد نہیں کر سکتے ہم ان کی. آپ اندازہ کرو کتنی بے بسی ہے کہ ایمان والا ہونے کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ خطرے میں ہے، اور غیر انہیں ہر طریقے سے جو ہے مصیبت میں، پریشانی میں ان کی جان مال پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. لیکن پوری دنیائے اسلام ایک دم خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. دنیا میں 56 اسلامی حکومتیں ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے. آپ سوچو کیسی بے بسی ہے. صرف شام ہی نہیں، فلسطین کے حالات دیکھ لو، عراق کے حالات دیکھ لو، یمن کے حالات دیکھ لو، اور اسی کے ساتھ افغانستان کے حالات دیکھ لو، برما کے حالات دیکھ لو، خود اپنے ہندوستان کے حالات دیکھ لو. ہم مالیگاؤں میں ہیں اور مسلمان یہاں ایک بڑی تعداد میں ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، سب چین و سکون سے رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ کی نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 3 وقت نہیں 4-5 وقت کھانا کھا لیتے ہیں، رات میں چین کی نیند سو لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، 24 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں. نہ ہماری جان پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا ہے، نہ مال پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم. ملکوں کے حالات ایسے ہیں، آپ دوسری ریاستوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں 4 آدمی ہیں، 2 روٹی پکتی ہے اور آدھی روٹی دی جاتی ہے، بس اتنا ہی کھانا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. ہمارے سامنے تو دسترخوان پر روٹی ٹوکری بھر کر کے رکھی ہوتی ہے، جتنا کھانا ہو آدمی کھا لے. لیکن دوسری ریاستوں میں آج مسلمانوں پر جو گزر رہی ہے انہیں کھانا نصیب نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے 2-4 لقمے مل جاتے ہیں، اسی پر ان کی زندگی گزر رہی ہے. ایسے سنگین حالات. جمعیت علماء نے ابھی میٹنگ لے کر کے مجلس عاملہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اب قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے.
اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے پوری دنیا میں ایمان والوں کی بقا، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ راحتوں کا معاملہ فرمائے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہمیں یہ ہتھیار جو ہمارے پاس ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس درد کو محسوس کرے۔ ایمان کی علامت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور کوئی ایمان والا مغرب میں ہو اور اس کو کانٹا چبھے تو وہ درد مشرق میں رہنے والے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دن کے اوقات ہوں، رات کے اوقات ہوں، جب موقع ملے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے، اور ہم جس سے مانگتے ہیں اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ جس دن ہم اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر آ جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ صبر و استقامت کا ثبوت دیں گے، آپ یقین مانیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، حالات بدل جائیں گے۔ ایسے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، موجودہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے وہ ایمان والے بھائی جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوں، آج حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہیں، ان کے لیے خوب دعا کریں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے، ان کی دلجوئی، ہمدردی اور ان کی تیمارداری اور تعزیت کے لیے ان کے پاس نہیں جا سکتے، کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں حالات مسلمانوں کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان پر رہتے ہوئے صبر اور استقامت کا ثبوت دیں، اور جو ہتھیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے دعا کا، ہم اللہ رب العالمین سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و امان، چین و سکون اور راحتیں مانگے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر رہ کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے مسلمان آمادہ و تیار ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس سے برے حالات آئے لیکن اللہ کی مدد رہی۔ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دل میں ایمان والوں کا درد رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو آپ یقین مانو حالات بدلیں گے، اور ہر تنگی کے بعد راحت اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب 2 مرتبہ یہ بات اللہ پاک نے فرمائی ہے تو ایک مصیبت کے بعد اللہ اس کی دگنا راحتیں عطا کرتے ہیں۔ جتنی تکلیف ہے اس سے دگنی راحتیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی مدد کا انتظار کرے، اللہ کی مدد آئے گی۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اس لیے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے، اور ہم لوگ اپنی انفرادی دعاؤں میں پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحتوں کا فیصلہ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ان کو اپنے امان میں رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔